اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما وارزقني اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اب یہاں پر جو ہے طہارت یعنی طہارت بڑی طہارت غسل اور اسی طرح چھوٹی طہارت وضو کا ذکر گزر چکا. اب یہاں پر جو ہے والطہارۃ من الاحداث جائزۃ یعنی یہاں پر ان پانی کا ذکر ہے جن کے ذریعے سے جو ہے طہارت حاصل کی جاتی ہے. اب کون سے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے اور کون سے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. والطہارۃ من الاحداث جائزۃ اور طہارت احداث سے یعنی احداث حدث کی جمع ہے. حدث ناپاکی کو کہا جاتا ہے. حدث اصغر حدث اکبر یعنی حدث اصغر سے مراد جو ہے جو یعنی وہ ناپاکیاں جن صورتوں میں وضو واجب ہوتا ہے اور حدث اکبر یعنی وہ صورتیں جس میں غسل واجب ہوتا ہے. تو طہارت جو ہے چاہے حدث اصغر ہو چاہے حدث اکبر ہو طہارت حاصل کرنا جائز ہے. کون کون سے پانی سے؟ بیما السماء آسمان کے پانی سے یعنی بارش کے پانی سے. سمجھا گئے؟ اس کے بارے میں قرآن میں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے کیا کرنا؟ ماءً طَهُورًا یعنی پاک پانی. سمجھا گئے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ بارش کے پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا جائز ہے. والأودية اور اسی طرح اسی طرح وادیوں کے پانی سے. سمجھا گیا؟ جہاں پر بارش کے پانی جمع ہوتے ہیں وادیوں سے کا استعمال کرنا بھی جائز ہے. والعیون اور چشموں کے پانی سے غسل کرنا جائز ہے طہارت حاصل کرنا. والآبار اور کنویں کے پانی سے. سمجھا؟ کنویں جو ہوتے ہیں. وماء البحار اور اسی طرح سمندر کے پانی سے استعمال کرنا جائز ہے. سمندر کے پانی کے بارے میں دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے سمندر میں سفر کرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ تو یعنی کم پانی ہوتی ہے تو کیا ہم اس کو پی کر جو ہے سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور ماؤہ والحل میتہ کہ اس کا کیا ہے کہ اس کا پانی بھی پاک ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی. سمجھا گیا؟ مچھلی جو ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے. اب یہ تو ہو گیا ان چیزوں کے بارے میں. اچھا اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے. یہاں پر دو چیزیں ہیں. سمجھا گیا؟ ایک ماء یعنی پانی کی دو قسمیں ہیں ماء مطلق ماء مقید. ماء مطلق وہ پانی کہلاتا ہے جو کہ خالص جس کو صرف ہم پانی ہی کہتے ہیں. سمجھ آئے؟ اور اس کی طبیعت میں تین چیزیں ہوتی ہے یعنی رقت نرم ہوتی ہے. سمجھ آئے گا؟ یعنی لیکوڈ نہیں سالڈ نہیں ہوتا ہے لیکوڈ ہوتی ہے. سیلان اس میں بہاؤ ہوتا ہے اور اسی طرح کیا تسکین العطش کہ پیاس کو بجھانے والے. جب کسی چیز کی طبیعت میں یہ تین چیزیں ہو تو وہ ماء مطلق کہلاتی ہے. کیا؟ رقت سیلان تسکین العطش یعنی جو پانی رقت ہو اور اس میں بہاؤ ہو اور وہ پیاس کو بجھانے والی ہو تو یہ ماء مطلق کہا جاتا ہے. ماء مقید وہ کہلاتا ہے جس میں یعنی عام پانی میں کوئی ایسی چیز مکس کر دیا جائے کہ اس کی طبیعت میں یہ تین چیزیں نہ رہے یا ان میں سے کوئی چیز نہ رہے. سمجھ آ گیا؟ اور ساتھ ساتھ میں اس کا نام بھی جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پانی میں چینی اور حافظہ وغیرہ ڈال کر جو ہے اس سے ہم شربت بنا لیتے ہیں. تو اب اس میں تو نہ رقت رہتا ہے اور نہ سیلان ہوتا ہے. بہاؤ تو ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا ہے اور نہ جو ہے یہ اس میں تسکین العطش ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اس کا عام پانی یعنی پانی کا لفظ کنورٹ ہو کر شربت میں بدل جاتا ہے. سمجھا گئے؟ تو اس کو ماء مقید کہتے ہیں.
تو مائع مطلق سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے، مائع مقید سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ بس اگر کوئی شربت کے پانی سے یا اسی طرح گاجر کے پانی سے یا اسی طرح جو ہے جوس وغیرہ سے یا پھلوں سے نچوڑے ہوئے پانی سے کوئی وضو کرنا چاہے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا ان کے لیے۔ دیکھو بما السماء والاودیہ والعیون والابار وماء البحار، یہ سب جو ہے مائع مطلق ہے کیونکہ اس میں ریقت اور اس میں سیلان اور اس میں عطش تسکین العطش جو ہے وہ یہ طبیعت باقی ہے، اسی وجہ سے جو ہے اس کے ساتھ کیا ہے یہ مائع مطلق کے حکم میں ہے اور مائع مطلق سے جو ہے وضو کرنا جائز ہے۔ ولا تجوز الطہارت اور جائز نہیں ہے طہارت بماء ایسے پانی سے توسرا جس کو نچوڑا گیا ہو من الشجر درخت سے والثمر اور پھل سے، کیونکہ وہ مائع مقید نہیں ہے۔ جب مائع مقید نہیں ہے تو پھر نہ یہ مائع مقید ہے اور مائع مقید سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا بماء اور نہ ایسے پانی سے غلب علیہ غیرہ جس پر جو ہے کوئی دوسرا چیز غالب ہو، یعنی اگر وہ پانی میں کوئی ایسا چیز ڈالے کہ اگر وہ چیز جو ہے پانی پر غالب آ جائے تو پھر اس پانی سے بھی کیا ہو جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ فَأَخْرَجُوا عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ بس نکال دے اس کو پانی کی طبیعت سے، اور پانی کی طبیعت کیا ہے؟ رقص، سیلان، تسکین العطش، کالاشربہ جیسے تمام مشروبات ہو گئے، والخل اور سر کا ہو گیا، والمرق اور شوربہ ہو گیا، وماء الباقلاء اور کیا یہ لوبیا کا پانی ہو گیا، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، وماء الورد اور اس طرح گلاب کا پانی، وماء الزردج اور اسی طرح گاجر کے پانی سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے مائع مطلق نہیں رہے، جب مائع مطلق نہیں رہے تو اس سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پر امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کہ یعنی پانی کی جو ہے طبیعت تو تین چیزیں ہیں نا، کہ اگر پانی کے اوصاف بھی تین ہے۔ دیکھو پانی کی طبیعت بھی ہے، طبیعت سے مراد اس کی حقیقت ہو، اس کی طبیعت بھی ہے اور اس کے اوصاف بھی ہے، پانی کے اوصاف بھی ہے، اس کا اوصاف میں تین چیز آتے ہیں: رنگ، ذائقہ اور بو۔ پانی کا نہ تو بو ہوتا ہے اور نہ تو اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور نہ اس کا رنگ ہوتا ہے، تو اس کا نہ رنگ نہ ہونا، نہ ذائقہ ہونا اور نہ بو ہونا ہی اس کے اوصاف ہے۔ بس اگر یہاں پر وتجوز الطہارت سے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی پاک چیز جو ہے وہ کیا کرے، اوصاف تو تبدیل نہ کرے یا اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل کرے، سمجھے، اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل کرے لیکن طبیعت جو ہے وہ تبدیل نہ کرے، تو آیا اس سے وضو کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پاک چیز جو ہے پانی میں مل جائے اور اس کی اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل کرے تو پھر جو ہے اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن اگر دو وصف تبدیل کرے یا تین وصف تبدیل کرے تو پھر اس پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا جائز ہے، چاہے اس کی طبیعت تبدیل کرے یا نہ کرے۔ سمجھ آ گیا؟ دیکھو وتجوز الطہارت بماء اور جائز نہیں ہے طہارت حاصل کرنا ایسے پانی سے خالطہ جس کے ساتھ ملا ہوا شیء طاہر پاک چیز، فغیر احد اوصافہ اور وہ تبدیل کرے پانی کے اوصاف یعنی لون، رنگ، ریح، بو اور طعم، ذائقہ میں سے کوئی ایک تبدیل کرے، کما المد جیسے کہ سیلاب کا پانی۔ تو دیکھو سیلاب کا پانی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، رنگ بھی وہی ہوتا ہے، سمجھ آ گئے، نہیں رنگ تبدیل کرتا ہے، باقی یہ ذائقہ اور بو جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، پانی والا ہوتا ہے۔ والماء الذی یختلط بہ الاشنان اور ایسے پانی جس کے ساتھ جو ہے اشنان جو ہے پہلے زمانے میں ایک قسم کا گاس ہوتا تھا جس پر جو ہے جیسے آج کل جو ہے صابن استعمال کرتی تو اس زمانے میں اشنان استعمال کرتی تھی اس کی جگہ، والصابون اور صابن، والزعفران اور
ज़फ़रान। लेकिन देखो ये इमाम क़ुदुरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर एक वो सब तब्दील करे तब तो जायज़ है इसके साथ हो, लेकिन अगर 2 या 3 से या 2 या 3 जो है वो क्या करे औसाफ तब्दील करे तो जायज़ नहीं है या। लेकिन आजकल मुफ्तबी कौल यही है कि चाहे तब्दील करे ना, चाहे एक तब्दील करे या 2 या 3 तब्दील करे, लेकिन जब वो पानी की रेखत और सिलान बाकी होना तब तक जो है वो क्या होगा उससे वज़ू और गुस्ल करना जायज़ है। जैसे कि आजकल जो है वो झाड़ों में जो है जाड़ों में जो है कुओं में जो है वो पत्ते गिर जाते हैं, कसरत से गिर जाते हैं। खुसूसन ये जंगलात में जो है वो क्या होता है पत्ते गिर जाते हैं, तो कुएं जो है वो पत्तों से गिर जाते हैं और उसका रंग भी तब्दील होता है, और यानी वो पत्ते का रंग आ जाता है उसके अंदर, और इस तरह उसका बू भी तब्दील हो जाता है। लेकिन उसका रेखत यानी वो नरमी और सिलान जो है वो अपनी जगह पर बरकरार होता है। तो इसी वजह से मुफ्तबी कौल आजकल यही है तमाम ये मुतून वाले साहिब मुतून ने भी फतवा इसी पर दिया है कि ऐसे पानी से जो है वो क्या करना वज़ू और गुस्ल करना जायज़ है। ये तो किस चीज़ के बारे में हो गया, पानी के बारे में, समझ आ गए। आगे आगे जो है उन पानियों का बयान है कि यानी वकुल्लु माइन दाइमिन, यानी यहाँ पर तो कौन कौन से पानी के साथ जो है वो क्या करना जायज़ है। अब वो कभी जो है वो पानी ठहरी हुई होते हैं और कभी जारी होते हैं, तो इसी एतबार से जो है ये मज़ीद जो है वो बेहस इमाम क़ुदुरी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं। वकुल्लो अच्छा यहाँ पर वलउश्नान व साबुन व ज़फ़रान, हम तो कहते हैं कि इससे अगर ये चीज़ मिल जाए तो फिर जो है ये माय मुतलक ही रहते, इससे वज़ू करना जायज़ है। जबकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, अगर ये क्या है ये साबुन ज़फ़रान उश्नान में से जो है वो क्या करे, इनमें से कोई एक जो है वो पानी में गिर जाए तो फिर वो उस पानी से वज़ू वगैरह करना जो है वो क्या होगा जायज़ नहीं होगा। आगे क्या फरमाते हैं वकुल्लु माइन दाइमिन। अच्छा यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन रखो कि यानी पानी कभी जारी होते हैं और कभी जो है रुक जाते हैं, जो ठहरे हुए होते हैं ना, जैसे कि बर्तन में जो है पानी होता है, समझ ये ठहरे हुए होते हैं, और इस तरह टेंकी जो आजकल जो है ये यूज़ होते हैं घरों में, तो वो टेंकी वो भी जो है वो ठहरे हुए होते हैं ना, तो इसको माए दाइम या माए राकिद, काफ है, काफ बड़ी काफ नहीं है, समझ आ गया, माए राकिद कहा जाता है। तो और जो जारी होते हैं जैसे कि ये नहर के पानी जो होते हैं ये जारी ही होते हैं, और इस तरह समंदर के पानी जो है ये जारी होते हैं, तो इसको माए जारी कहा जाता है। माए दाइम माए जारी। अब माए दाइम जो है माए जारी चाहे खलील हो कसीर हो एक ही हुक्म है उसका, समझ आ के आगे उसका जिक्र आ गया। और माए दाइम जो ठहरे हुए पानी होता है इसका क्या होता है, खलील भी होता है कसीर होता है। जैसे छोटा बर्तन होता है उसमें पानी खलील होते हैं ना, और बड़ा तालाब होते हैं, तालाब में भी जो है वो क्या होता है ठहरी हुई पानी होता है, तो वो कसीर कहलाता है। तो मायदाइम चाहे या माए जारी चाहे खलील हो कसीर हो एक ही हुक्म होता है, लेकिन मायदाइम जो है अगर खलील हो तो अलग हुक्म है, अगर माए कसीर हो तो अलग हुक्म है। तो देखो अगर माए दाइम समझ आ गए खलील हो तो बाइत्तिफाक उलमा तमाम उलमा समझ आ गए, तमाम उलमा अइम्मा सलासा सिर्फ फरमाते हैं, अइम्मा सलासा फरमाते हैं अगर माए खलील हो यानी इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह को निकालो, उनके अलावा जो है अइम्मा सलासा इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल वो फरमाते हैं कि माए खलील जो है मुतलकन जो है अगर इसमें ज़र्रा बराबर निजासत गिर जाए तो वो नापाक हो जाते, इससे जो है वो क्या होता है वज़ू और गुस्ल करना जायज़ नहीं है। समझ आ गया। इन लोगों की दलील है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाम वला यग़तसिलन्न फीहि मिनल जनाबति, कि तुम लोग जो है तुम में से कोई एक जो है ठहरे हुए पानी खड़े हुए पानी में जो है ना क्या करो पेशाब करो और ना जो है उससे जनाबत करो। तो इससे मालूम हुआ कि मायदाएँ जो है मुतलकन जो है वो क्या, और ये हदीस जो है मुतलक है बग़ैर किसी क़ैद है, इसी वजह से जो है ये हर यानी ठहरी हुई क़लील पानी जो है वो नजस हो जाती है। इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं चाहे ठहरी हुई पानी क़लील हो या कसीर हो, हर सूरत में जब तक उसकी 3 औसाफ यानी रंग
بو اور ذائقہ میں سے کوئی تبدیل نہ ہو جائے تب تک جو ہے اس سے جو ہے وضو کرنا اور غسل کرنا جائز ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی تبدیل، ان میں سے 2 صفات یا 3 صفات تبدیل ہو جائے تب جو ہے اس کے ساتھ وضو یا غسل کرنا واجب نہیں. ان کی دلیل بھی ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی الماء لا ينجس، کہ پانی لا ينجس ہو، چاہے کہ پانی کوئی بھی چیز اس کو نجس نہیں کہ الا ما غیر لونه او ریحه او او ریح رائحه، سمجھا گیا، او طعمه، سمجھا گئے، لونہ او ریح او طعمه، جب تک کہ اس کا رنگ، اس کا ذائقہ اور اس کا بو جو ہے وہ کیا ہو جائے، نہ تبدیل ہو جائے. ہم امام ثلاثہ جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث جو ہے ایک بئر بضاعہ، باز واد الف عین تا، گول تا مدورہ جس کو کہتے ہیں، بئر بضاعہ کے بارے میں نازل ہوا ہے. وہ دراصل میں یہ مکہ کے آس پاس جو تھا وہ کیا تھا، ایک کنواں تھا جس میں لوگ گند بھی ڈالتے تھے، حتیٰ کہ یہ عورتیں جو ہے وہ حیض کی کپڑی بھی اس میں ڈالتے تھے. لیکن جب وہ بھر جاتا تھا، سمجھا گیا، وہ پانی جب وہ کنواں خوب بھر جاتا تھا تو وہ جو ہے وہ بہنے لگتی تھی نا، تو وہ جو ہے تو وہ کپڑے اور نجاسات یہ سارے نکال کر جو ہے پھینک دیتے تھے، تو وہ کنواں جو ہے وہ کیا ہوتی تھی، وہ اس کے پانی جو ہے وہ پاک ہو جاتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے بارے میں کہا تھا، یعنی بئر بضاعہ کے پانی کے بارے میں. اور بئر بضاعہ کنواں جو ہے وہ جو ہے ماء جاری کا حکم ہے، سمجھا کہ ماء جاری، اور ماء جاری کا کے حکم میں ہے. اور ماء جاری جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ ان 3 اوصاف میں سے یا نجاست کے اثر ہونے کی وجہ سے ناپاک ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ناپاک ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتے. اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ جو حدیث آپ نے پیش کیا ہے وہ ماء جاری کا حکم، ماء جاری کے بارے میں ہے، نہ کہ ماء دائم کے بارے میں. اچھا، یہ تو ماء قلیل کے بارے میں ہوا. ماء کثیر جو ہے اب ماء کثیر جو ہے کتنا، سمجھا گیا، ماء کثیر کے بارے میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ ماء کثیر کا کسے کہتے ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی پانی جو ہے 2 مٹکوں کا ہو جائے، 2 مٹکے تو معلوم ہوگی نا، 2 مٹکے کا ہو جائے تو وہ پانی جو ہے ماء کثیر ہے. لیکن اگر اس سے کم ہے تو ماء قلیل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کا اصح قول تو یہی ہے کہ مبتلا بھی پر چھوڑا جائے گا، یعنی اگر دیکھنے والا جو ہے اگر دیکھنے والا اس کو ماء قلیل سمجھے، کم پانی سمجھے تو یہ ماء قلیل ہے، اگر زیادہ سمجھے تو ماء کثیر ہے. لیکن دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ ماء کثیر وہ پانی ہے کہ اگر اس کی ایک جانب حرکت دے، یعنی پانی غسل کرے اس کے اندر یا وضو کرے، تو دوسری جانب جو ہے اس کی کیا ہوتا ہے، اس کا حرکت جو ہے نہ پہنچتا ہو، سمجھا گئے، تو یہ ماء کثیر ہے. اور امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جن کے قول پر آج کل فتویٰ ہے کہ اگر کوئی تالاب یا وغیرہ جو کچھ بھی ہو، اگر کوئی تالاب وغیرہ جو ہے وہ 10 یعنی 10 گز چوڑا اور 10 گز لمبا ہو تو وہ کثیر ہے، اگر اس سے کم ہو تو وہ کیا ہے، قلیل ہے. ان کے بارے میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی ان کی شاگرد نے ان سے پوچھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہو یہ ماء قلیل ماء کثیر کسی طرح ہے، تو وہ اپنے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میری اس مسجد کا صحن کے برابر ہو تو یہ ماء کثیر ہے، اگر اس سے کم ہو تو ماء قلیل ہے. تو جب ان کی شاگردوں نے جو ہے اس کو ناپا تو وہ 10 در 10 نکلا، یعنی 10 گز چوڑا 10 گز لمبا نکلا. بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتین، کہ جب پانی 2 قلت تک پہنچ جائے، لا ينجس یعنی لم يحمل، تو پھر وہ نجاست کو نہیں اٹھاتے. ہم اس کی دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ سند ضعیف ہے، یہ اتنا ضعیف ہے کہ اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. اچھا، تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ماء قلیل مطلقاً نجس ہے، سمجھا گئے، اور ماء کثیر جو ہے وہ کیا ہے، ماء کثیر
یعنی مائع قلیل جو ہے جو لوٹے میں ہو برتن میں اگر اس میں ذرا برابر گر جائے تو پھر یہ نجس ہے. اور مائع قلیل جو ہے مائع کثیر جو ہے وہ یعنی مائع قلیل جو ہے یہ نجس ہے، یعنی پانی خود بھی نجس ہے اور اس کے ارد گرد جو پانی ہے نا وہ بھی نجس ہے. جیسے ایک بڑا ٹب ہو اس کے ایک طرف جو ہے وہ کیا ہو جائے نجس گر جائے تو ٹب کی اس دوسری طرف بھی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے وہ بھی نجس ہی کہلائے گا. لیکن مائع کثیر بھی نجس ہے، لیکن مائع کثیر کا ایک طرف جہاں پر نجاست کیا ہو جہاں پر نجاست گر گئی ہو وہ جگہ تو نجس ہے، لیکن اس کی دوسری طرف جو ہے ان کی طرف سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے. یہی مائع دائمن کی قلیل اور کثیر میں فرق ہے، باقی فرق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ مائع قلیل بھی نجس ہے مائع کثیر بھی نجس ہے، لیکن مائع قلیل جو ہے وہ پورا کا پورا نجس ہے اور مائع کثیر جو ہے اس کا ایک طرف جہاں پر نجاست پڑا ہو وہ نجس ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کیا کرتے اس سے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہو وہاں سے جو ہے وہ وضو اور غسل کر سکتے ہو. اس کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ دیکھو وکل ماء دائم اور ہر کڑی ہوئی پانی یعنی ٹھہری ہوئی پانی اذا وقعت فيه نجاست جب اس میں نجاست گر جائے لم يجز الماء وضوء اس سے جو ہے وضو کرنا جائز نہیں ہے. قلیلا کانا چاہے وہ توڑے ہو چاہے وہ کیا ہو چاہے وہ توڑے ہو یعنی کم ہو چاہے وہ کم ہو. اسی سے جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے وہ کیا کرتے ہو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر رد ہو رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں قلیل پانی میں جب رنگ اور بو وغیرہ جو ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے تب تک اسے وضو کرنا جائز ہے. او کثیرن سے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پر رد ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں قلتین تک پہنچ جائے تو پھر وضو جائز ہے اور قلتین سے کم ہو تو پھر وضو جائز نہیں ہے. ہمارے نزدیک کثیر بھی نجس ہے، لیکن میں نے بتایا نا کہ فرق اتنا ہے کہ کثیر کا وہی جگہ نجس ہوگا جہاں پر کیا ہوگا جہاں پر نجاست گرا، لیکن اگر اس کا دوسری طرف جیسے آگے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ غدیر کی تعریف کرتے ہیں اگر اس کی دوسری طرف جو ہے وہ نجاست ہو جو ہے وہ ان کا اثر نہیں پہنچے گا وہاں سے وضو اور غسل جائز ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کل ماء دائم کی قلیل اور کثیر پر استدلال کرتے ہوئے ہم فرماتے ہیں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بحفظ الماء من النجاست کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو نجاسات سے محفوظ کرنے کا حکم دیا ہے. فقال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة. وقال صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه جب تم میں سے کوئی اپنے نیند سے بیدار ہو جائے فلا يغمسن يده في الاناء تو وہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں نہ ڈالے حتی یغسلها ثلاثا یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ کیا کیا جائے دھو لیا جائے. فإنه پس بے شک وہ نہیں جانتا لا يدري أين باتت يده کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے. اور سمجھا کہ انہوں نے کہاں پہ رات گزاری ہے. سمجھا گئی ہو؟ تو دیکھو جب یہاں پر جو ہے اتنی احتیاط سے حضور اتنی احتیاط کا حکم دیا ہے کہ پتہ نہیں کہ اس کا ہاتھ نجس ہو گیا یا نجس نہیں ہوگا تو پھر ایسی نجاست جو کہ خود گرا ہے تو پھر اس کا حکم تو بدرجہ اولا جو ہے وہ نجاست کا ہوگا. اچھا یہ تو ماء دائم کا حکم تھا. وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي ماء جاری کا حکم کہتے ہیں. اب ماء جاری کہا جاتا ہے کسے کہا جاتا ہے تو ماء جاری جو ہے وہ پانی کہلاتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا مختلف اقوال ہے. بعض علماء فرماتے کہ ماء جاری وہ ہے کہ جس کو دیکھنے والا اس کو جاری کہے یعنی اگر دیکھنے والا اس کو جاری ماء جاری کہتا ہے تو یہ ماء جاری، اگر دیکھنے والا ماء جاری نہیں ہے تو پھر ماء جاری نہیں ہوگا. اور اسی طرح جو ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ پانی ہے ماء جاری وہ پانی ہے جو اپنے ساتھ اپنے بہاؤ کے ساتھ جو ہے خشک تن کا لے جائے. سمجھ آ گئی ہو؟ اختلاف کو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ وہ اپنے ساتھ خشک تن کے لے جاتا ہے تو اسی وجہ سے یہ ماء جاری ہے. اذا وقعت واما الماء الجاری اذا وقعت فيه نجاست. ماء جاری کا حکم یہ ہے نا کہ
اس سے غسل اور وضو کرنا جائز ہے جب تک کہ اس پر نجاسات، جیسے کہ آپ جو ہے سیلاب جا رہا ہو، آپ جو ہے وہ کیا کریں، اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہے مردار پڑا ہوا ہے، سمجھا کہ مردار پڑا ہوا ہے، یا کوئی شراب کا مٹکا ڈالے اس میں، تو پھر جو ہے جب تک آپ اس کے بو یہ لون ریح اور طعم نہ اثر کرے، یعنی اس کا بو اور اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ نہ بدلے، تب تک جو ہے اس سے وضو کرنا اور غسل کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر نجاسات کا اثر ظاہر ہو جائے تو پھر اسے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نِجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوءُ عَنْهُ کہ جب وہ ماء جاری میں کوئی نجاست گر جائے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اذا لم ير لها اثر، جب اس میں جو ہے اثر، یعنی جب اس میں نجاست کے اثر نہ ہو، لہا میں ہا ضمیر جو ہے نجاست کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لأنها لا تستقر، اب یہاں پر دلیل بیان کرتے ہیں، لأنها لا تستقر مع جریان الماء، کیونکہ یہ ماء جاری جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ نجاست جو ہے پانی کی جریان کے ساتھ، ان کی بہاؤ کے ساتھ نہیں جاتا بلکہ وہ بہہ جاتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا ماء جاری جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ والغدیر العظیم، دیکھو والغدیر العظیم جو ہے یہ کثیر کی طرف اشارہ ہے کہ کثیر میں جو ہے وہ تو نجس ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر نجاست کیا ہے گر گیا ہے وہ جگہ پاک ہے، لیکن اگر دوسری جگہ سے وضو کرنا چاہے تو پھر کر سکتے ہیں۔ والغدیر العظیم، اور بڑی تالاب یہ ہے الذی لا يتحرک، جس کا لا يتحرک احد طرفیہ بتحریک طرف الاخر، کہ جس کی کیا دو طرفوں میں سے ایک طرف حرکت نہ پہنچے دوسری طرف حرکت کرنے سے، سمجھ آ گئی ہو، یعنی آپ جو ہے ایک طرف جو ہے وضو یا غسل کرنا چاہے تو دوسری طرف اس وضو اور غسل کی حرکت جو ہے نہ پہنچے، یہ کیا ہے یہ غدیر عظیم ہے۔ اور غدیر عظیم جو ہے یہ بھی کیا ہے یہ ماء کثیر ہے، اور اس طرح یہ ٹینکی، آج کل ٹینکی جو ہے یہ کیا ہے ماء قلیل کے حکم میں ہوتا ہے، سمجھ آ گئے۔ آگے میں جدید مسائل میں اس کا وہ ماء جاری کا حکم پھر بیان کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، اذا وقعت فی احد جانبیہ نجاست، اگر ان میں سے کسی ایک جانب جو ہے نجاست گر جائے، جاز الوضوء من الجانب الاخر، تو پھر دوسری جانب جو ہے وضو کرنا کیا ہے جائز ہے۔ لان الظاہر، کیونکہ ظاہر یہ ہے ان النجاست لا تصل الیہا، کہ نجاست جو ہے وہ دوسری سائڈ پر نہیں پہنچ رہی ہے۔ اچھا اب یہاں پر یہ سمجھ لے کہ کبھی کبھار جو ہے ہوتا ہے وہ یعنی ایک ہوتا ہے ماء جاری، سمجھے یہ جدید مسئلہ ہے آج کل یہ پیش آتا ہے، ایک ہوتا ہے ماء جاری جیسے کہ تالاب، یہ سیلاب ہوا، یہ نہر ہوا، یہ سمندر کے پانی، یہ سارے ماء جاری کے حکم میں آتے ہیں، نہر کے پانی ہوا ہے۔ ایک ہے ماء جاری کے حکم میں ہونا، ہم خود جو ہے ماء جاری اس سے بنا لیتے ہیں، تو اس کے بارے جیسے کہ آج کل یہ ٹینکی جو ہے یہ ٹینکی جو ہے اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے، سمجھ آ گئی ہو، یہ تو نہ کنواں ہوتا ہے، کنواں کا الگ سے حکم آگے آ رہا ہے، یہ وہ قیاس سے ہٹ کر رہے ہو، یہ حکم کنواں کا نہیں ہوتا بلکہ یہ تو کثیر قلیل پانی ہوتا ہے نا، تو علماء نے اس کا ایک حیلہ نکالا ہے کہ اس کو ماء جاری کر دے تو تب جو ہے وہ کیا، یعنی ویسے تو اگر ٹینکی میں کوئی نجاست گئے تو اس کا پورا پانی نکالنا واجب ہو جاتا ہے، سمجھ آ گیا، پورا نکالنا کیا ہوتا ہے واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو ماء جاری کے حکم میں کر دیں تو تب جو ہے پورا نکالنا واجب نہیں ہوتا۔ ماء جاری کا حکم، ہم اس کو ماء جاری کے حکم میں اسی طرح کر دیتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر یہ نیچے والی ٹینکی، سمجھو دو ٹینکی ہوتی ہے نا، ایک اوپر والی جہاں پر وہ کیا کہتے ہیں ہم وہ مشین کے ذریعے سے پانی چڑھاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک نیچے والے ہوتے ہیں زمین کی ٹینکی، سمجھ آئیے، تو زمین کی ٹینکی میں اگر نجاست گر جائے تو ہم جو ہے وہ کیا ٹیوب ویل والا پائپ کھولے یہاں تک کہ اس کے وہ جو منہ ہوتا ہے نا اس سے پانی ابل کر جو ہے بہنے لگے، پر جب وہ بہنے لگے نا تو یہ ماء جاری کے حکم میں ہو جاتا ہے، پر جب وہ کچھ دیر کے لیے بہ جائے تو تب جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے یہ ماء جاری کا حکم ہوتا ہے، تو پھر وہ نجاست جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا نجاست والا حکم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اوپر والی ٹینکی جو ہے ان کو ماء جاری کے حکم میں کرنا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے والی ٹینکی سے جو ہے آپ کیا کر لو یہ مشین لگا لو، سمجھا گئے، وہ جو ہے اوپر جو ہے پانی جاتا ہے تو آپ جو ہے باتھ روم میں جتنی بھی نلکے ہیں اس کو کھول دو، سمجھا گئے، تو یہ بھی ماء جاری کے حکم میں آ کر جو ہے وہ کیا، کیونکہ مسلسل پانی جاری ہو رہا ہے نا اور نیچے نکل رہے ہیں، تو اس طرح پانی جو ہے وہ کیا کرے ماء جاری کر کے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو کرے تو وہ ٹینکی جو ہے اسی طرح پاک ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ حکم آتا ہے۔
اور اسی طرح اگر بالٹی میں جو ہے کوئی جو کپڑے نجاسات دھونا چاہے تو پھر اس بالٹی میں کو پائپ لگا کر جو ہے اس کے پانی کو جاری کر دو. جب وہ بہنا لگے تو پھر یہ مائی جاری کے حکم ہوتا ہے. آج کل جو آٹومیٹک مشین ہوتے ہیں اس میں 3 مرتبہ جو ہے ضروری ہوتا ہے دھونا. سمجھا کہ ہر یعنی کپڑے کو 3 مرتبہ دھونا اور 3 مرتبہ نچوڑنا. تو بعض لوگ جو ہے اس کے وہ پانی کی کمی کی وجہ سے تو علماء اس کا یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کا آٹومیٹک سسٹم جو ہے اس کو بند کر لو, اوپر سے جو ہے پانی تھوڑا سا جاری کر دو, یعنی یہاں تک کہ وہ نیچے پائپ سے نکل اور آپ اوپر سے پانی ڈالو اور وہ نیچے نکلنا شروع کرے تو وہ بھی مائی جاری کے حکم میں ہو کر کیا کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ تو زائد فائدے تھے. وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ, یہاں پر جو ہے یعنی ایسی بعض ایسے مردار ہوتے ہیں کہ اس میں خون نہیں ہوتا, تو اس کے گرنے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو وہ پانی میں گر جائے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ پانی کو نجس نہیں کرتے. دیکھو وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ, اور ایسا مردار جس میں جو ہے دم مسفوح نہ, یعنی بہنے والا خون نہ ہو, وہ پانی میں گر جائے, لا یفسد الماء, تو وہ پانی کو نجس نہیں کرتے. کالبقع, جیسے کیا کرنا, مچھر و ذباب, مکئی و زنابیر, بڑ, جس کو بڑ کہتے ہیں. ایک تو وہ کیا شہد کی مکھی ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ جو اسی کی شکل ہوتی ہے لیکن بڑا سا ہوتا ہے, وہ کاٹتی بھی ہے, سمجھے, اس کو بڑ کہا جاتا ہے. والعقارب, اور بچھو, تو اس سے جو ہے اگر یہ پانی میں کیا ہو جائے, مر جائے یا پانی میں گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوتے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بھی نجس کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے, تو جس چیز کا کھانا حرام ہو اگر وہ بطریقہ کرامت نہ ہو تو پھر وہ بطریقہ نجاست ضرور ہوگی. جیسے انسان کا کھانا حرام ہے وہ بطریقہ کرامت ہے, سمجھا کہ اس کی اکرام کی وجہ سے حرام کر دیا, لیکن ان چیزوں کا بطریقہ نجاست ہے, اسی وجہ سے جو ہے اس کی گرنے کی وجہ سے جو ہے پانی نجس ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے. ان سے پوچھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ایسی چیز جو ہے وہ کھانے وغیرہ میں کوئی ایسی چیز گر جائے جس میں دم مسفوح نہ ہو, یعنی بہنا والا خون نہ ہو, تو پھر کیا اس سے جو ہے وہ کیا ناپاک ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, کہ ایسے جانور جس میں بہنے والا خون نہ ہو اس سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, کوئی چیز پاک نہیں ہوتا, بلکہ اس کو کھانا اور اس طرح سے وضو کرنا جائز ہو جاتا ہے. وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَوْتِ, اور ایسی جانور جس کا معدن, یعنی وہ کیا ہوتے ہیں پانی ہی میں رہتے ہو, تو اس کے اگر وہ پانی میں مر جائے تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے, وہ پانی جو ہے وہ نجس نہیں ہوتے, وضو اور اسے غسل کرنا جائز ہے. جیسے مینڈک ہوا, مچھلی ہوا, اس میں جو ہے دم مسفوح ہی نہیں ہوتا, اسی وجہ سے اس کے البتہ اگر ایسے مینڈک ہو جو کہ زمین پر رہتی ہو اور وہ پانی میں گر جائے تو پھر اس سے نجس ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں دم مسفوح یعنی بہنے والا خون ہوتا ہے. وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ, اور ایسی چیزوں کا مرنا جو کہ پانی میں رہتے ہیں. اذا مات فی الماء, جب وہ مر جائے پانی, لا یفسد الماء, تو وہ پانی کو نجس نہیں کرتے. کسمک, جیسے کہ مچھلی, والضفادع والضفدع, اور کیا مینڈک, والسرطان, اور کیکڑا بھی ایک قسم کا وہ ہوتا ہے, یہ بچھو کی طرح ہوتا ہے. تو اس سے بھی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, اس سے بھی وضو جو ہے اس سے بھی وہ کرنا, یہ پانی جو ہے یہ نجس نہیں ہوتا ہے. کیونکہ یہ چیز جو ہے اس میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ جس میں بہنے والا خون ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا, اور جس میں بہنے والا خون نہ ہو تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ نجس نہیں ہوتا, جس میں بہنے والا خون ہو وہ نجس ہو جاتا ہے. تو چونکہ ان چیزوں میں جو ہے وہ کیا ہے, وہ بہنے والا خون نہیں ہوتا, تو اسی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ نجس نہیں ہوتے. سمجھ آ گئے آپ لوگوں کو؟ اب تھوڑا سا جدید مسائل ذکر کرتے ہیں. اب اگر جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر پانی کا جو ہے وہ کیا رنگ, بو وغیرہ جو ہے تبدیل ہو جائے. اب اس کے بارے میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر وہ کوئی جو ہے پیشاب کو فلٹر کرے, یعنی اس کی بدبو جو ہے وہ ختم کرے, تو آئیے اس سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا وجہ یہ ہے, تو اس سے بھی وضو اور غسل کرنا جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگرچہ ان کے اوصاف کو تو تبدیل کیے گئے ہیں, لیکن اس کی کیا کر دیا گیا ہے, لیکن اس کا حقیقت تبدیل نہیں ہوگا, بلکہ یہ وہی پیشاب ہے. اسی وجہ سے اس سے وضو کرنا جو ہے وہ کیا ہے, اور غسل کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہوتا.
بس آج جو ہے وہ یہی اتنا ہی کافی ہے. والماء المستعمل سے الگ موضوع شروع ہو رہا ہے، اسی وجہ سے یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہو. سمجھ آ گئی درس کی؟ جی مجھے ایک بات پوچھنی تھی، ایک سوال ہے کہ اگر بالٹی میں پانی پڑا ہوا ہو تو اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر وہ نجس نہ ہو تو کر سکتے ہیں، یا اگر پتہ نہ ہو، یہ پوچھنا چاہ رہی ہو کہ اگر پتہ نہ ہو کہ یہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے اگر اسی ٹائم پانی بالٹی میں بھرا ہوا ہے، صاف ہے پانی، تو پھر ہم وضو کر سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں کر سکتی، یعنی لوٹا تو ضروری نہیں ہوتا وضو کا، کیوں نہیں کر سکتے، کر سکتے ہو. جی ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں تو اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.